دیکھو بھائی، ہمیں میڈیا میں آنا یہ کوئی انٹرسٹ کی بات نہیں ہے، کوئی زیادہ پسندگی کی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات کہنے پر مجبور ہے ہم کہ ہندوستان کے مدارس اسلامیہ عجیب ہے کہ برادران وطن بلکہ خود برادران ملت میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان مدارس کی تاریخ کو بالکل نہیں سمجھتے کہ ہندوستان کی تعمیر میں، ہندوستان کی آزادی میں، ہندوستان کی آپ کی سجاوٹ میں، بناوٹ میں، ڈیولپمنٹ اور پروگریس میں ان مدارس کا کردار کیا ہے۔ اس کی تفصیل تو ہسٹریوں میں، تاریخ کی کتابوں میں پڑھی ہوئی ہے، دیکھ لیجئے گا آپ۔ میں مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب برطانوی حکومت یعنی برٹش گورنمنٹ ہندوستان میں آئی تو لگ بھگ 2000 مدرسے دلی میں تھے، لیکن برٹش نے، انگریز نے ان سارے مدارس کو بند کر دیا، کیونکہ ان کا منشا صرف اس دیش کو غلام بنانا نہیں تھا، بلکہ ایک مذہب یعنی کرسچنزم، ایک دھرم کے ماننے والے یعنی کرسچین، اور ایک ہی کتاب یعنی بائبل، ایک ہی کلچر یعنی انگریز، یہی چاہتے تھے۔ خاص طور پر علماء اور دوسرے دیندار طبقہ اس کے خلاف تھے، اور ان کو یہ لوگ دشمن سمجھتے تھے کہ جب تک یہ علماء دین یا مذہب کے رہنما حضرات کارروائی میں رہیں گے، ان کا یہ میشن کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ لہذا انہوں نے مذہبی تعلیمات پر پابندی لگاتے ہوئے سب سے پہلے مدارس کو بند کیا۔ پھر دن چلتا رہا، سن 1781 میں 1781 میں ملا مجد الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بعض لوگوں نے، مسلمان عوام نے یہ عرض کیا کہ آپ انگریز سے درخواست کر کے کم سے کم ہمارے اسلامک انسٹیٹیوشن قائم کروائیے، کیونکہ ہزاروں مدرسے بند ہے، اب اسلامک تعلیم میں اثر پڑ گیا۔ اگرچہ اس وقت بھی علماء کرام انفرادی طور پر اپنے اپنے ذمے میں دینی تعلیم کا مشن جاری رکھ رہے تھے، پھر بھی خاص طور پر ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کے لیے انہوں نے عرض کیا، تو ملا مجد الدین کی رہنمائی میں سب سے پہلے کلکتہ عالیہ مدرسہ قائم ہوا۔ یہ سرکاری آپ کے ایڈ میں، اعانت میں چل رہا تھا، لیکن کچھ دن بعد یہ ہوا کہ کلکتہ عالیہ کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے اپنے مادر وطن کی غلامی کو برداشت نہیں کر پائے، انگریز کے خلاف لڑنے لگ گئے، موومنٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے لگے، تو انگریز نے اس مدرسے کو بھی بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد بہت دن ایسا چلتا رہا، پھر سلیٹ میں گورنمنٹ مدرسہ قائم کیا گیا، تو اسی وقت یعنی 1868 میں، آپ لوگوں کو معلوم ہے جیسا کہ سن 1868 میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا، دو بنیاد پر، دو مقصود کو بنیاد بنا کے۔ ایک، انگریز کے اس مذہبی حملے سے اسلام کو بچانا، اور نمبر 2، انگریز کو اس دیش سے ہٹانا، یعنی انگریز کے خلاف منظم طور پر اور سسٹمیٹک وے میں موومنٹ چلانے کے لیے، انگریز کے خلاف میں کہتا ہوں لڑنے کے لیے، انگریز کو اس دیش سے بھگانے کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا کہ یہاں سے ایسے فوج تیار کیا جائے جو ایک طرف تو مذہب کے رہنما اور رہبر ہو، دوسری طرف اس ملک کے حفاظت کرنے والے ہو، اور الحمدللہ ایسا ہوا بھی۔ دارالعلوم دیوبند کے حضرت مولانا معمر سیدنا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ،
پھر شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان سارے بزرگوں کو بار بار جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور میں کہتا ہوں کیا یہ لوگ بھول گئے کہ سب سے پہلے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے خلاف لڑنا ہر مسلمان کا مذہبی فریضہ ہے۔ یہ تو ایک مدرسے کے شیخ الحدیث تھے، اس مدرسے پڑھانے والوں میں تو ایسے لوگ پیدا ہوئے جو انگریز کے خلاف فتویٰ دیا اور وطن عزیز کی حفاظت اور آزادی کے لیے لڑنے کو فرض قرار دیا۔ آج کس زبان سے یہ کہتے ہیں کہ مدرسے میں جو ہے اگرپنتھی بنایا جا رہا، مدرسے میں جنگی بات کی تعلیم ہے؟ مجھے صرف ہنسی نہیں آتی، عجیب سا لگتا ہے کہ کیسی بات ہے کہ یہ مدرسہ۔ ہاں ایسا ہوا کہ جب ملک آزاد ہو گیا تو ان مدرسوں کے بزرگوں نے مذہبی طرف زیادہ توجہ دی کہ بھئی چلو ملک آزاد ہو گیا، اب ملک کو سیاستدانوں پر چھوڑو اور ہم اپنے مذہب کی خدمات میں لگیں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا بھی، شیخ الاسلام کو بہت ساری بڑے بڑے القاب دیے جانے کی پیشکش کی گئی کہ حضرت نے انکار کیا کہ نہیں بھئی ہم نے وطن کے لیے لڑا تھا، ہم نے وطن کے لیے لڑا تھا اس لیے کہ وطن آزاد ہو۔ اب وطن آزاد ہو گیا، ہمارا مقصود حاصل، اب ہمیں کوئی سیاسی منصب نہیں چاہیے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، علماء کرام عام طور پر سیاست سے الگ آ گئے، تو کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ان علماء کو اور ان علماء جن مدرسوں میں پڑھاتے ہیں ان مدرسوں کو جنگی بات بنانے کا اڈا کہا جائے؟ عجیب، میں جہاں بیٹھ کے آپ کو بات کر رہا ہوں، الجامعۃ العربیۃ الاسلامیہ نون ایز دیورائل ٹائٹل مدرسہ، یہ مدرسہ 1938 کا ہے، اور یہاں کا جو ہے معمر مولانا عبدالجلیل چودھری رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود جنگ آزادی میں براہ راست حصہ لیے۔ ملک کو آزاد کے لیے انہوں نے دو مرتبہ جیل کی تکلیف برداشت کی، اور آزاد نہیں بلکہ پھر غیر تقسیم ہندوستان کے لیے بھی وہ مسلم لیگ کے دشمن بن گئے۔ آج ان کا یہ مدرسہ ہے، تو کیا یہ جنگی بات ہے؟ نعوذ باللہ، بلکہ یہاں تو وطن کی محبت، وطن کی آزادی کے لیے جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، جیسا کہ انسانیت، حقوق انسانیت کی حفاظت کے لیے، انسانیت کی حفاظت کے لیے، ہمدردی پیدا کرنے کے لیے، ایک قومی یکجہتی قائم کرنے کے لیے ذہن بنایا جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی اتباع کا ذہن بنایا جاتا ہے، ویسے ہی ملک کی ہمدرد، سماج کے ہمدرد، سماج کے سچے خادم بھی بنائے جاتے ہیں۔ یہ مدرسہ، یہ تاریخی مدرسہ ہے، یہ قریب جو ہے دیورائل سینئر مدرسہ، یہ بھی 1933 کا ہے، ہاں یہ تو بیفور انڈیپینڈنس، اور یہ مدرسے براہ راست حصہ لیتے تھے جنگ آزادی میں۔ آج ان مدرسوں کو رضوی صاحب اتر پردیش کے شیعہ مکتب فکر کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسے میں جنگی بات قائم کیا جاتا ہے۔ کیا یہ بات، اب منہ کہاں چھپاؤں، شرم لگتی ہے۔ جن مدرسے کا مقصد تھا، دو مقصد تھے، ایک ملک کو آزاد کرنا، دوسرے دین کی حفاظت کرنا۔ اب ملک آزاد ہو گیا، یہ مدارس دین کی حفاظت میں لگ گئے۔ اب کیا آزاد ملک کے رہنے والے یہ کہیں گے، اور وہ بھی برادر ملت، وہ یہ کہیں گے کہ یہاں جنگی بات بنایا جاتا ہے؟ اخیر میں آپ حضرات سے ایک بات لیکن بڑے صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں، اگر ملک کے کسی کونے میں، کسی گوشے میں کوئی ایک مدرسے کا فرد یا مدرسہ ایسا مل گیا کہ دیش کے خلاف کوئی بھی کارروائی میں وہ براہ راست یا بالواسطہ شریک ہے، تو اس کو صرف مسمار ہی مت کیا کرو، بلکہ اس کو قلع قمع کرو، اور اس کے ذمہ داران کو، اس کے ساتھ منسلک لوگوں کو ایسی تاریخی سزا دو کہ آنے والی دنیا ان کو یاد کرتی رہے گی۔ اور تم سے نہ ہو سکے تو ہم کو بلاؤ، آپ سے نہ ہو سکے تو ہم کو بلاؤ، انشاءاللہ ہم سب سے پہلے ان کو مسمار کر کے چھوڑیں گے، کیونکہ یہ ہمارے مدرسے کا مقصود کے خلاف ہے، ملت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، ہمارے اکابرین کے نظریات کے خلاف ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی مقصد لے کر کسی آدمی نے یہ بات کہہ دیا ہوگا، ہم اپنے دل سے اس کا شدید
رد کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، آج بس اتنا ہی. السلام علیکم.